اچھا، امامت کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ ہمارے ارکان اصلی میں سے شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ قربانیاں جو ہے وہ صدر اسلام سے لے کر جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ ہم لوگ دے رہے ہیں، امامت کے حوالے سے تمام مومنین دے رہے ہیں، مختلف ملکوں کے اندر دے رہے ہیں۔ اور در حقیقت امام کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امام کا عہدہ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے وصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، کہ کوئی بھی امام کسی بھی مومن کو جب اپنی طرف بلاتے ہیں تو وہ اپنی طرف نہیں بلاتے، وہ در حقیقت خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ اور امامت سے نزدیکی ہونا خدا سے نزدیک ہونے کے مترادف ہے۔ جتنا آپ امام سے نزدیک ہوں گے یعنی آپ خدا سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی طرف کسی کو بلاتے نہیں ہیں، ان کی ساری توجہ کیا ہوتی ہے کہ خدا کی طرف متوجہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ مہدویت۔ عقیدہ مہدویت در حقیقت جو ہے وہ منجی بشریت کا ایک نظریہ ہے جو دنیا میں رائج ہے۔ یاد رکھیں کہ دین کے لحاظ سے، دیکھیں ایک مرتبہ ہم دین کی بات کرتے ہیں، ادیان، دیکھیں یہ یاد کر رہے ہیں اب، چونکہ اکثر لوگوں کو میں نے یہاں پر اشتباہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ دین ہوتا ہے، دین یعنی مسیحیت، دین یعنی یہودیت، دین یعنی زرتشتی، یا دین یعنی دین اسلام۔ ایک مرتبہ تھا مذہب۔ عموماً لوگوں کو یہ دیکھا مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ نہیں، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ دین کے اندر آتا ہے مذہب۔ مذہب یعنی جیسے شیعہ مذہب ہے، اہل سنت ایک مذہب ہے، اہل حدیث ایک مذہب ہے، یہ مذاہب آتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین اسلام ہے، مذہب تشیع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور شاخ نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتیب، مکتب کی جمع مکاتیب۔ جیسے اہل سنت کی مثال واضح ہے کہ اہل سنت میں بریلوی ایک مکتب ہے، نہ دین سے اس کا تعلق ہے نہ مذہب سے اس کا تعلق ہے، ان کی شاخ ایک جزئی شاخ کا نام ہے مکتب۔ تو بریلوی کیا ہوئے؟ مکتب۔ اسی طرح سے دیوبندی، یہ بھی ایک مکاتب، یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو اس کو مرج نہ کریں، کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں یا مذہب کی بات کر رہے ہیں یا ہم کسی مکتب کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے آپ کے درمیان میں دین۔ اب دین کے اندر دو حصے آتے ہیں، ایک دین الہی ہوتے ہیں اور ایک دین غیر الہی۔ الہی دین کون سے ہوتے ہیں؟ الہی دین جو خدا کے اوپر یقین رکھیں، جو خدا کی طرف سے آسمانی کتابوں کے ساتھ نازل ہوئے، جیسے مسیحیت، جیسے اسلام، جیسے مسیحیت، جیسے یہودیت، یا جیسے سائبی، جیسے زرتشت، ان کو بھی دین اسلام میں دین الہی میں شمار کیا جاتا ہے، صحیح۔ اب اسی طرح سے دوسرے غیر الہی ادیان ہیں۔ غیر الہی ادیان میں جیسے ہندو مذہب، بدھ مذہب، یا بدھ مت کا غیر الہی دین، یا جو ہے وہ آپ سکھ کہہ لیں کہ وہ بھی دین غیر الہی میں شمار ہوتے ہیں۔ منجی بشریت کا نظریہ، چاہے وہ الہی ادیان ہوں یا غیر الہی ادیان ہوں، الہی ادیان 100%، 100% سب اس پر یقین رکھتے ہیں۔ غیر الہی ادیان میں بعض رکھتے ہیں بعض نہیں رکھتے۔ مثلا جیسے ہندو ازم منجی بشریت کے منتظر ہے، سب منتظر ہیں، اشکال مختلف ہیں، کوئی کسی نام سے یاد کر کے منجی بشریت کو یاد کرتا ہے، کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا ہے، کوئی کسی اور نام سے۔ لیکن اسلام کے اندر سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا نام جو ظہور کرے گا بعد میں یا بعض افراد کے بقول پیدا ہوں گے بعد میں، وہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات ہے۔ اب یہ زندہ بھی ہیں
اور ہمارے درمیان میں بھی ہیں. چونکہ بعض افراد جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایک خاص مقام ہے، وہاں پہ چھپ گئے ہیں، وہاں چلے گئے. نہیں، ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے ہمارا تشیع کا اعتقاد یہ ہے کہ امام ہمارے درمیان میں، اسی معاشرے کے درمیان میں زندہ اور حی موجود ہیں کہ جن کی شناخت ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اچھا، بعض اہل سنت کے جو علماء کرام ہیں اس میں دو گروہ. شیعہ مکمل طور پہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، اب ظہور ہوگا. اہل سنت میں دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں علماء کرام. اہل سنت میں دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جی ہاں ولادت ہو چکی ہے اور ان کا اب ظہور ہونا ہے، اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، ولادت ہی نہیں ہوئی، ان کی ولادت آخری دور میں ہوگی اور پھر وہ قیام کریں گے وہ بعد کے مراحل. اب اس بات کا اگر ہم جواب دینا شروع کریں تو بہت سارے جوابات آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں اور یقینی طور پہ آپ کو پتہ بھی ہوگا، لیکن وہ سارے کے سارے سوال کے جوابات جو ہم دیتے ہیں وہ نغزی دیتے ہیں. دیکھیں، جواب دینے کے دو طریقے ہیں. یہ بھی ایک اہم بات ہے، علمی نقطہ ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ جواب دینے کے اصول میں دو اصول کو یاد رکھیے. ایک مرتبہ ہم کسی بھی سوال کا جواب جو ہے وہ نغزی لحاظ سے جواب دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ اسی سوال کے جواب کو ہم حلی عنوان سے جواب دیتے ہیں. بس نغزی اور حلی، یہ عنوان ہو گیا. صحیح. نغزی کیا چیز ہے؟ نغزی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے آپ ہی کے سوال میں سے کوئی اور سوال بنا کے آپ کی طرف بھیج دیا واپس، یا پھر اسی میں سے جواب نکال کر آپ کے سوال میں سے جواب کو نکالا اور آپ کو دے دیا. اس کو بھی نغزی جواب دیتے ہیں. آپ ہی کے عقائد سے متعلق جو کتاب موجود تھی اسی میں سے آپ ہی کا نظریہ لا کر میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس کو بھی کہتے ہیں نغزی جواب دینا. صحیح. یہ مختلف مراحل ہیں اس کے نغزی جواب دینے کے. ایک مرتبہ میرا آپ کے سوال سے کوئی تعلق نہیں، میں جواب دوں گا، اپنے لحاظ سے جواب دوں گا اور دلیل کے ساتھ جواب دوں گا، استدلال کے ساتھ جواب دوں گا. تو جب میں استدلال قائم کرتا ہوں اور دلیل قائم کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میں جواب دے رہا ہوں، حلی جواب دے رہا ہوں. میرا آپ کے سوال سے، آپ کے دین سے، آپ کے اعتقاد سے، آپ کی کتابوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں اپنا جواب دے رہا ہوں دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں حلی جواب. علامہ حلی دیکھا ہے؟ علامہ حلی کیسے لکھتے ہیں جی؟ نغزی، نون، قاف، ضا اور یا، موسیٰ والی یا نغزی. نون، قاف، کاف نہیں، قاف، اور ضا، نا، صاد، ضا. صحیح ہے نا؟ مخارج تو آتے ہی ہوں گے، ظاہر ہے کہ بہرحال نغزی جواب دینا. ٹھیک ہے. نغزی جواب آپ نے بہت سنے ہیں. مثلا جیسے کہتے ہیں کہ حضرت خضر بھی زندہ ہیں. اب یہ حلی جواب تو ہے نہیں، نغزی جواب ہے. نغزی جواب بہت آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. حلی جواب کیا ہے؟ حلی جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، استدلال ہونا چاہیے. وہ استدلال کیا ہے؟ استدلال اس طرح سے ہے کہ اگر ہم یہ اس بات کا تصور کریں کہ پروردگار کی ذات کے اندر کون کون سی اس کی صفات جمع ہیں. پروردگار کی ذات کی ایک صفت ہے اس کا حکیم ہونا. گولیوں والا حکیم نہیں، حکمتوں والا حکیم. صحیح. حکیم ہونا. پروردگار کیا ہے؟ پروردگار کی ذات ہے حکیم. اور حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو لاغو کام، بیکار کام، بیہودہ کام انجام نہ دے یا بے مقصد کام انجام نہ دے. اس کو کہتے ہیں حکیم. بس پروردگار سے یہ تو امید نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کام کرے گا. اب اس نے دنیا کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا. کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کا مقصد کیا تھا؟ کوئی تو مقصد ہوگا. ابھی ہم نے بتایا حکیم ہے. جب حکیم ہے تو بیہودہ کام، بیکار کام، فالتو کا کام نہیں کرے گا، انجام نہیں دے گا. کوئی مقصد ہوگا. اب وہ مقصد کیا ہے؟ ہاں، مقصد جو ہمیں بتایا گیا، مقصد کیا؟ میں نے اپنی بندگی کے لیے اس کائنات کو خلق کیا، ان انسانوں کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، افراد کو خلق کیا.
بندگی کے لیے سب سے بڑا مقام ہے بندگی. سب سے بڑا مقام کس چیز کا ہے؟ بندگی کرنا پروردگار کی، اپنے آپ کو پروردگار کی رضا میں ڈھال دینا، یہ ہے بندگی. ٹھیک ہے. اس نے خلق کیا بندگی کے لیے. اب اتنے انسانوں کو خلق کیا، مگر ایک انسان آج کے دور میں بتا دیں کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ میں انسان کامل بھی ہوں اور میری بندگی کامل ہے پروردگار کے سامنے؟ کوئی نہیں ملے گا. نہ پہلے ملے گا، نہ آج ملے گا، نہ آئندہ ملے گا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں نقص انسان میں آ ہی جاتا ہے. کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. انسان کامل ہوں، بندگی کامل انجام دیتا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جب آپ تسلیم کر رہے ہیں تو بس دو باتوں سے باہر کوئی بات تیسری ہے ہی نہیں. یا کوئی ہے انسان کامل اس دنیا میں، یا کوئی ہے بندگی کامل انجام دینے والا اس دنیا میں، یا پھر کوئی نہیں ہے. اگر کوئی نہیں ہے اس کو تسلیم کر لیں تو پھر آتا ہے کہ آپ اللہ کو حکیم کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ پھر حکیم نہیں رہا. اگر حکیم قرار دے رہے ہیں تو پھر اس کا یقین کرنا پڑے گا، اس کا مطلب کوئی ہے کہ جو انسان کامل بھی ہے اور بندگی کامل بھی کرتا ہے. پس خلق کے کائنات کا اصل ماصل وہ ذات ہے جو انسان کامل کی ذات ہے، اور وہ ذات ہو ہی نہیں سکتی سوائے امام وقت کے، حجت وقت کے علاوہ. مثلا اس کی ایک مثال اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں. مثلا باغ آپ نے دیکھا، باغ کے اندر جو ہے درخت لگایا ہوا ہے، یا گھروں میں جو آپ لوگ جو ہے وہ کیاری لگا دیتے ہیں یا گملوں میں پودے لگا دیتے ہیں. ہاں اب آپ کا جو ہے وہ مثلا آپ نے کوئی ایک درخت، کوئی بھی جس کو پسند ہے نام بتا دیں، میں اسی کا نام لے لیتا ہوں، کہ کوئی ایک درخت لگایا. صحیح جی، آم کا درخت لے لیں. ٹھیک ہے، آم کا درخت لگایا. اب آم کے درخت کی خاطر آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ مٹی بھی بڑی اچھی ڈالی اور اس کی صفائی ستھرائی بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اس میں کھاد بھی ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کو پانی بھی روزانہ پڑ رہا ہے تاکہ وہ رشد کرے، اور رشد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آم کے اس درخت کے اطراف میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے چھوٹے چھوٹے دوسرے پودے بھی اچھے برے سب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جب وہ کھاد آپ ڈالتے ہیں تو اس کھاد کے ذریعے سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، آم کا درخت بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مقصد کس کو رشد دینا ہے؟ آم کے درخت کو. لیکن فائدہ کون؟ وہ بھی اٹھا رہا ہے. تو ہم سب بالکل ان پودوں کی طرح ہیں، چھوٹے چھوٹے جو اطراف میں لگے ہیں، کہ ہدف الہی جو عنایات ہیں، ہدف الہی کی رحمت کی برکات کی، وہ ذات ہے جو انسان کامل و بندگی کامل کو انجام دیتی ہے. باقی ہم لوگ اطراف کے وہ گھاس پھوس ہیں جو ان کے طفیل میں ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے بس اصل وہی کام ہے، وہی شخص ہے جو انسان کامل ہے، کہ جس کی وجہ. اسی لیے ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. یہ بڑی وجہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب جو ہمیں رزق مل رہا ہے انہی کے طفیل سے مل رہا ہے، جو ہمیں رحمتیں مل رہی ہیں انہی کے طفیل سے مل رہی ہیں. یہ اصل اس کی مثال اس طرح سے واضح ہوگی مثال. بس زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے. جب حجت خدا سے خالی نہیں ہے تو آج کے دور میں کون حجت ہے؟ وہی انسان کامل. بس اس کا وجود ہونا ضروری ہے. اگر موجود نہیں ہوگا تو یہ رحمتیں اور پروردگار کی برکتیں سب ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی. اصل وہ ذات ہے. اور مومن کون ہے؟ مومن وہی ہے جو غیبت کے زمانے میں جو 3-4 ذمہ داریاں ہمیں بتائی گئی ہیں اس کو بیان کر کے بات کو تمام کروں.
پہلی ذمہ داری اپنے اعتقادات کو مضبوط کرو، یہ ایک پہلی ذمہ داری بتائیے جو روایت میں آیا ہے۔ حق اور اعتقاد، اچھا اعتقاد، اپنا بھی اعتقاد، اپنے گھر والوں کا اعتقاد، اپنے بچوں کے لیے اعتقاد کا اہتمام کرو، ان کے اعتقاد کو مضبوط کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آخری دور آنے والا ہے وہ انتہائی سخت دور ہے، سخت دور ہے، ایسا سخت دور ہے کہ اس زمانے کے لیے مثال جو ائمہ نے بیان کی وہ یہ کی کہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کر صبح سے شام تک کھڑے رہنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور اپنے دین کو بچانا مشکل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے لبادے کے اندر دین کو پیش کیا جائے گا کہ جس سے مومنین کے بہک جانے کا اندیشہ ہوگا۔ بہت معروف روایت ہے جو اکثر میں نے یہاں پہ بھی بیان کی ہے۔ اتنا سخت دین ہوگا، اس لیے سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی ائمہ سے وہ اپنے اعتقادات دینی کو محکم، مضبوط اور صحیح انداز میں سیکھنے کی۔ کتنے ہی ہمارے معاشرے کے اندر افراد ایسے ہیں کہ جو کسی عالم کے پاس جائیں کہ یہ میرا یقین یہ ہے، میرے یہ اعتقاد ہے، آیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ دیکھیں شاہ عبدالعظیم کی مثال کہ امام کی خدمت میں پہنچے، یعنی خود صحابی ہیں لیکن امام کی خدمت پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ اپنا اعتقاد، مولا میں آج آیا ہوں آپ کے پاس فقط اپنے اعتقادات کو بیان کرنے کا، آیا میرے اعتقاد صحیح ہیں؟ کہا بیان کرو۔ اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہاں بالکل صحیح۔ بس ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو آپ کے عقائد ہیں، اعتقاد ہیں، اس کو محکم کریں اور اس کی تصحیح کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسی بات پہ اعتقاد رکھ لیں یا ایمان لے آئیں کہ جو دین کا حصہ نہ ہو۔ پہلی چیز اعتقاد کو محکم کرنا، دوسری چیز حق و صبر کی تلقین کرنا، چوتھی چیز منتظر رہنا۔ جو روایت کے حساب سے میں خلاصہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، حق و صبر کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو، اور نیکی انجام دینا اور منتظر رہنا۔ اچھا نیکی انجام دینا، مولا کے پاس ایک صحابی آیا، کہا کہ مولا میں بہت دور سے جو ہے وہ آیا ہوں اور آپ کے لیے سلام لے کر آیا ہوں، ہمارے علاقے میں آپ کے شیعہ بہت زیادہ ہیں۔ کہا اچھا بہت زیادہ شیعہ ہیں؟ کہنا ہاں۔ کہنا اچھا تو یہ بتاؤ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ پیار محبت سے رہتے ہیں؟ اب وہ آنے والا جو شخص تھا وہ خاموش ہو گیا، سمجھ گئے؟ کہا اچھا دوسرا سوال کر لیتا ہوں، اچھا تمہارے محلے میں، چونکہ ہمارے شیعہ رہتے ہیں، تمہارے محلے میں اگر کوئی مومن کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کیا تمام کے تمام محلے والے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے؟ اب اس نے اور اپنا سر جھکا لیا۔ کیا اچھا تیسرا سوال کر لیتا ہوں، اس کا بھی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ تیسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی مومن کسی کو فریاد کرے، کسی مشکل میں پکارے تو کیا اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتا ہے یا اس جیسی تڑپ رکھتا ہے؟ تو جو گردن جھکی تھی اس کی مزید جھک گئی۔ اب مولا یہ سوال کرتے جا رہے ہیں، اس کی گردن جھکتی جا رہی ہے کہ جاؤ یہ ہمارے مومنوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی امام نے مومن کی صفات کا بیان کیا، مومن کون ہیں جو اس طرح سے زندگی گزارے، اور ہمارے جو مومنین کی جو آبادیاں ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ برعکس ملتا ہے۔ امام کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارا عمل کچھ کہہ رہا ہے۔
یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی، کہا ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی اس طرح سے مدد کرو۔ سوال ہوا کہ مولا ہم آپ کی مدد کیسے کریں؟ راوی نے سوال کیا، مولا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی کیسے مدد کریں؟ ہم تو بہت دور رہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ مولا ہر بار تو میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں تو بہت دور علاقے میں رہتا ہوں، وہاں سے آیا ہوں آپ کے پاس، کوئی بھی حاجت، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی مسئلہ تھا، اس کے لیے آیا ہوں، اب میں چلا جاؤں گا، آئندہ کیا دوبارہ مجھے آنا پڑے گا؟ تو مولا نے ان دونوں سوال کے جواب دیے۔ کیا جواب دیے؟ پہلا جواب، تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارا قصد کرو، یعنی ہماری قربت اختیار کرو، قصد کرو، اور اپنے لبوں کو ہلاؤ گے، ابھی تمہاری زبان سے وہ الفاظ جاری نہیں ہوگے، ہمیں پہنچ جائیں گے، ہمیں پہنچ جائیں گے۔ بس امام کا وجود اگر نہیں ہے، لیکن امام ہیں تو صحیح، یہ تو یقین ہونا چاہیے۔ اور امام کتنی محبت کرنے والے، کیا ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کریں گے جو امام اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں؟ کتنے ہی امام حضرت زہرا سے لے کر، اور کتنے ہی امام حضرت امیر المومنین سے لے کر امام حسن سے لے کے روایتیں موجود ہیں، کتنی ہی روایتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کہا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ آیا واقعاً ہم جتنے امام ہمارے نزدیک ہیں، جتنا وہ محبت کرتے ہیں، ہم بھی واقعاً ایسی محبت کرتے ہیں؟ اتنے ہی نزدیک امام کے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے کہ واقعاً ہم ایسے ہیں کہ امام ہمیں اپنا کہیں کہ ہم امام کے ہیں، یا امام ہمارے نزدیک ہوں۔ بس پہلا وظیفہ اعتقادات کی حفاظت، دوسرا نظریہ صبر اور حق کی تلقین، تیسرا جو غیبت میں ذمہ داری ہے وہ تقوی الہی کو اختیار کرنا، منتظر رہنا، نیکی کے کاموں کو انجام دینا۔ مولا نیکی کے کام کیا ہیں؟ کہا کہ ہماری سوال کی دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ نیکی کے کام آپ کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، کہا نیکی کے کام انجام دو۔ کہا نیکی کے کام کہ دو طرح سے ہماری مدد کر سکتے ہو، ایک اپنے وظائف شرعی پہ عمل کرو، واجبات پہ عمل کرو، محرمات سے بچو، اس طرح سے ہماری مدد کرو گے تم، اور دوسرا کام ہمارے شیعوں کی مدد کرو، ہمارے شیعوں کی ان کی مشکلات میں مدد کرو۔ کہا مولا وہ تو شیعوں کی مدد ہو جائے گی نا، ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج کل بھی یہی ہوتا ہے سوال، یہ تو شیعوں کی مدد ہو جائے گی، مومنین کی مدد ہو جائے گی نا، ہم تو چاہتے ہیں آپ کی مدد کریں۔ اب دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں میرے شیعوں کی مدد کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے میری مدد کی، میری مدد کی۔ یعنی یہ محبت کا یہ محبت بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے محبت کرتے ہیں، کتنی چاہت رکھتے ہیں شیعوں سے، مومنین کو کتنا چاہتے ہیں ائمہ، کہ بالکل اس طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے میرے عیال۔ ایک ماں باپ کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا فریضہ یہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تامین کرنا، ہم حفاظت کے لحاظ سے، ہم مالی لحاظ سے، ہم ہر لحاظ سے تامین کرنا، ان کو قوی کرنا، یہ فریضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عیال کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جتنے مومنین ہیں، جتنے میرے شیعہ ہیں، یہ سب میرے عیال ہیں، ان میں سے کسی کی بھی تم مدد کرو گے، کسی بھی
کی بھی حاجت روائی کرو گے بالکل اس طرح سے جیسے تم نے میری مدد کی۔ نہیں، کتنی سفارشات مومنین کے لیے کر کے گئے ائمہ۔ تو بہرحال باقی انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں ان کے صحیح چاہنے اور صحیح ماننے والے شیعہ قرار دے، کہ جس کا اقرار ائمہ اپنی زبان سے کریں کہ یہ ہمارے مومن ہیں اور شیعہ ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔